اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطب المنصور کے معزز ناظرین کو کیسر منصور سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن ایک ایسی بیماری کے بارے میں ہے جو ایلوپیتھی طریقہ علاج میں تقریباً اس کو لا علاج ہی سمجھا جاتا ہے، اس کی حتمی، مکمل اور قابل بھروسہ علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ وہ ہے آپ کے ناخنوں میں موجود فنگس انفیکشن۔ ایلوپیتھی سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ بنیادی طور پہ بیکٹیریا کے علاج پہ ہے۔ فنگس یا وائرس کے علاج کے بارے میں ایلوپیتھی طب جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن فنگس کا اور وائرس کا حتمی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اگر کچھ جگہوں پہ علاج ہو بھی رہا ہے تو وہ بہت مہنگا اور ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے۔ فنگس کی جو ناخنوں میں لگتی ہے، اگر ہم اس کی تھوڑی سی کیمسٹری کو دیکھیں تو یہ فنگس سب سے پہلے جس جگہ پہ گرو کرتی ہے وہاں کے سیلز کو سینس لیس کر دیتی ہے اور اپنی بڑھوتری کے لیے ایک پراپر گراؤنڈ تیار کر کے اس کے بعد یہ وہاں پہ گرو کرتی ہے اور اتنی ضدی ہوتی ہے کہ اگر آپ ناخن کاٹ بھی لیں تو جب بھی دوبارہ ناخن اگے گا تو نیچے سے فنگس موجود ہوگی۔ لیکن سلام ہے طب یونانی کو کہ جو اس کا حل بھی دیتی ہے اور اس سے پروٹیکشن بھی فراہم کرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو انفیکشن ہو تو اس کا علاج بھی کرتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے آپ کو بازار سے شاید ہی کوئی چیز لانی پڑے، ورنہ یہ تمام چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اس کے لیے ایسے کرنا ہے کہ ایک ایلو ویرا، جس کو کوار گندل بھی کہتے ہیں، اس کا ایک پتا لینا ہے، اس میں سے ایلو ویرا جیل نکال لینی ہے اور اس کے چھلکے سبز رنگ کے آپ نے پھینکنے نہیں ہیں، اس کو بھی باریک کاٹ کر ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑا لیمو لینا ہے، اس کو آپ نے کاٹ کے اس کا رس نکال لینا ہے، اور یہ جو لیمو کا رس ہے یہ تقریباً 1/4 ہونا چاہیے جتنا آپ نے ایلو ویرا جیل نکالا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ ایک جگہ پہ مکس کر لیں، گرائنڈر میں اچھی طرح ان کو جیل کی شکل میں بنا لیں، اور ایک شیشے کی بوتل میں جو کھلے منہ والی ہو، جس میں سے یہ آسانی کے ساتھ باہر بھی نکل سکے، آپ نے اس میں محفوظ کر لینا۔ اس میں تیسری چیز جو استعمال ہوگی وہ ہے لہسن۔ آپ نے ایک پوتھی لہسن کو چھیل کر اس کو بھی پیسٹ بنا کے یہ ان دونوں میں شامل نہیں کرنی، اس کو علیحدہ آپ نے ایک شیشے میں محفوظ کر لینا۔ جو چھلکے ہیں لیمو کے اور ایلو ویرا کے، آپ نے ان کو انتہائی باریک کاٹ کے ان کو بھی گرائنڈر میں ایک بار گرائنڈ کر کے تو یہ علیحدہ محفوظ کر دیں۔ اب آپ نے جب استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں، کیونکہ اس علاج میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا طریقہ علاج ہے۔ اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ شیشے کا کوئی باؤل لے لیں یا سٹیل کا کوئی باؤل لے لیں جس میں آپ فنگس زدہ ہاتھ یا پاؤں ڈبو سکیں۔ اس باؤل میں ایک بڑا چائے کا کھانے کا چمچ آپ نے ایلو ویرا جیل، جو آپ نے ایلو ویرا جیل اور لیمو کا رس مکس کیا ہے، ایک بڑا کھانے کا چمچ وہ ڈالنی ہے۔ ایک چائے کا چمچ
آپ نے لہسن کی پیسٹ جو رکھی ہے وہ ڈالنی ہے، 1 چائے کا چمچ جو ایلو ویرا کے پتے اور لیمن کے پتے آپ نے گرائنڈ کر کے رکھے ہیں وہ ڈالنے ہیں، اور 1 چائے کا چمچ خوردنی نمک آپ نے اس میں ڈالنا۔ یہ چاروں اجزاء جب ڈال لینے ہیں، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی جو اتنا ہو جس میں آپ کا ہاتھ یا پاؤں، جس پاؤں میں ناخنوں میں فنگس ہے وہ ڈوب سکے، اس کو آپ نے ہلانا ہے۔ جب پانی اتنا گرم رہ جائے کہ اس میں بآسانی آپ کا ہاتھ یا پاؤں ڈوب جائے اور آپ اس کو برداشت کر سکیں، تو 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ نے فنگس زدہ ہاتھ یا پاؤں اس پانی میں ڈبو دینا اور اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کمفرٹ محسوس کریں۔ 15-20 منٹ کے بعد آپ ہاتھ یا پاؤں جو بھی فنگس زدہ ہے وہ باہر نکال لیں، تولیے کے ساتھ خشک کر لیں، اور ایلو ویرا جیل اس ناخن پہ لگائیں جو فنگس زدہ ہے۔ پورا ہاتھ آپ کا فنگس زدہ ہے تو ساری انگلیوں پہ لگا لیں، اگر 1 انگلی میں ہے تو 1 انگلی پہ لگا لیں، 2 انگلیوں میں ہے تو 2 انگلیوں میں لگا لیں۔ اس کے اوپر وائٹ سرجیکل کاٹن سٹرلائزڈ یہ باندھ دیں، یہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ بندھا رہے۔ اگر آپ سوتے وقت یہ کریں گے تو اگر رات ساری بھی باندھا رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ اس عمل کو 10 سے 15 بار کریں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی فنگس ختم ہو جائے گی، آپ کے ناخن خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کے ناخنوں میں چمک آ جائے گی، اور ناخنوں کے نیچے جو گندگی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ جب اللہ کی ذات آپ کو شفا دے دے تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا کہ اللہ مجھے بھی آسانیاں عطا کرے۔ والسلام، السلام علیکم، خدا حافظ۔